السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کارپوریٹ فنانس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ ہم ٹائم ویلیو آف منی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ہم نے پریزنٹ ویلیوز کو دیکھا، فیوچر ویلیو کس طرح فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اینٹیز اور پرپیچوٹیز کی ویلیویشن کو بھی ہم نے دیکھا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پریزنٹ ویلیو یا فیوچر ویلیو میں ہم کیا کر رہے تھے کہ ایک اماؤنٹ کو لے رہے تھے فیوچر ویلیو میں کہ آج انویسٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کی کمپاؤنڈنگ اور اس کی فیوچر ویلیو سرٹن ڈیٹ وہ فائنڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح پریزنٹ ویلیو میں ہم فیوچر ویلیو سے شروع ہوتے تھے اور اس کو پریزنٹ ٹرمز میں ہم کیلکولیٹ کرتے تھے۔ اب تھوڑا سا اور ایڈوانس کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو اور کیش فلوز کی ویلیویشن کی بات کرتے ہیں، جس میں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا پیریڈ دا کیش فلو لیول اور دا کیش فلو اماؤنٹ از ڈفرینٹ۔ فار ایگزامپل کہ آپ کو ایک انویسٹمنٹ ہے، وہ ایٹ دا اینڈ آف ایوری ایئر ایک ڈفرینٹ اماؤنٹ یا ایک ڈفرینٹ ریٹرن جو ہے وہ آپ کو دے رہی ہے۔ فار ایگزامپل ایٹ دا اینڈ آف فرسٹ ایئر آپ کو وہ 100 روپیز ریٹرن کرتی ہے آپ کی انویسٹمنٹ پہ، نیکسٹ ایئر جو ہے وہ آپ کو 200 کرتی ہے، تھرڈ ایئر میں وہ 250 کر دیتی ہے آپ کو ریٹرن۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ جو کیش فلو ہر سال میں اکر ہو رہی ہے ایٹ دا اینڈ آف ایوری ایئر دیٹ از ڈفرنٹ فرام دا پریویس ایئر۔ تو ہر سال کے بعد آپ کے پاس ایک ڈفرینٹ ویلیو آ جاتی ہے۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح اس کی ویلیویشن کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل کو دیکھیں۔ آئیے ہم ایک سلائیڈ دیکھتے ہیں جس میں کہ ایک چھوٹا سا کوشچن ہے۔ کوشچن یہ ہے، ایگزامپل ہے آپ کے پاس کہ ایک انویسٹمنٹ ہے، سے دیٹ ریٹرنس 10,000 آفٹر دا فرسٹ ایئر، 13,000 ایٹ دا اینڈ آف سیکنڈ ایئر، 15,000 ایٹ دا اینڈ آف تھرڈ ایئر، 18,000 ایٹ دا اینڈ آف فورتھ ایئر۔ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر سال آپ کو ایک ڈفرینٹ اماؤنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی، تھوڑا سا بلکہ کافی سا فرق ہے پچھلے سناریوز میں اور اس میں۔ اب یہاں پہ بھی ہم ایک چیز وہی ایزیوم کر رہے ہیں جو کہ پیچھے بھی ہم نے ایزیوم کرتے آ رہے تھے، انٹرسٹ ریٹ۔ آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس اس وقت فیوچر ویلیوز بھی ہیں کیش فلوز کی جو ہر سال کے اینڈ پہ ہمیں اکر ہو رہی ہیں۔ دوسری بات، ہمارے پاس ٹائم ہورائزن بھی ہے، ٹائم ڈیوریشن بھی ہے، 5 ایئرس کا، 4 ایئرس کا اس میں، اور انٹرسٹ ریٹ بھی ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ 10%۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم پریزنٹ ویلیو آف فیوچر کیش فلوز کس طرح فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ ذہن میں آپ نے وہی ایکویشن رکھنی ہے پریزنٹ ویلیو یا فیوچر ویلیو کی، کہ فیوچر ویلیو جو پہلی ایکویشن ہم نے پڑھی تھی کہ فیوچر ویلیو جو ہے دیٹ از اکول ٹو پریزنٹ ویلیو ملٹیپلائڈ بائی فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر۔ آپ کو ذہن میں ایک اور بھی چیز یو مسٹ ریکال کہ جب ہم پریزنٹ ویلیو کر رہے تھے فائنڈ آؤٹ، تو اس میں ہم نے ایکویشن یہ بنائی تھی کہ فیوچر ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر۔ تو کوئی سی ایک ایکویشن کو ہم یہاں پہ یوٹیلائز کر کے تو کیش فلوز کی جو فیوچر ویلیو ہے دی گئی اس کو ہم پریزنٹ ویلیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کا سولوشن دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک ٹیبل آیا، بیسیکلی یہ اس کوشچن کا، اس چھوٹی سی ایگزامپل کا ایک سولوشن ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 4 کالمس ہیں۔ پہلے کالم میں ہم نے ٹائم پیریڈ لیا ہے، یعنی کہ ایئرس ہیں، ہمارے پاس 4 سال ہیں اور ان میں ہمیں کیش فلو جو ہے وہ ہم ریسیو کر رہے ہیں۔ دوسرا کالم جو ہے وہ لیول آف کیش فلو کا بتا رہا ہے آپ کو کہ ہر سال
ایٹ دا اینڈ آف ایوری ایئر ہمارے پاس کیا کیش فلو ہوگی. فار ایگزامپل ایٹ دا اینڈ آف فرسٹ ایئر وی ہیو 10,000, ایٹ دا اینڈ آف سیکنڈ ایئر وی ہیو 13,000, فورتھ ایئر از 18,000. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اگلا کالم ہے وہ فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر کا ہے. فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر 10% کا ہم نے ایزیوم کیا ہوا ہے, اور فیوچر ویلیو کے ٹیبل میں سے ہم اس کی جو فیکٹر ہے, انٹرسٹ فیکٹر ہے, اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اب جو لاسٹ کالم ہے اٹ از ٹائٹلڈ ایز پریزنٹ ویلیو, دیٹ از اے فنکشن آف کیش فلو ڈیوائڈیڈ بائی دا فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر. اگر آپ نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر کی جگہ پریزنٹ ویلیو ڈسکاؤنٹ فیکٹر آ جائے گا. اینڈ آئی ٹیل یو ون تھنگ کہ ان دونوں کے آنسر میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جو لاسٹ کالم ہے پریزنٹ ویلیو کا دیٹ وڈ بی 9090.91 فار دا فرسٹ ایئر کیش فلو, یعنی کہ ایٹ دا اینڈ آف دا فرسٹ ایئر جو ہمیں کیش فلو مل رہا ہے 10,000 کا, اس کی پریزنٹ ویلیو 10% انٹرسٹ پہ 9,090.91 ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ تھرڈ کالم میں فارمولا کو دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1.1, یہ فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر ہم دیکھ رہے ہیں. اگر یہاں پہ آپ پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر دیکھیں گے پریزنٹ ویلیو کے ٹیبل میں, تو 10% کے کالم میں اگر فرسٹ ایئر کو دیکھیں گے آپ تو وہاں پہ جو فیکٹر ہوگا دیٹ از نون ایز پریزنٹ ویلیو ڈسکاؤنٹ فیکٹر, وہ 0.909 وہ ہوگا. تو اگر آپ اس کو بھی 10,000 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا آنسر جو ہے وہ 9,090 ہی آئے گا. اسی طرح دوسرے سال کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیش فلو جو انکر ہو رہی ہے ایٹ دا اینڈ آف سیکنڈ ایئر دیٹ از 13,000. اب اس 13,000 کو ہم نے سیکنڈ ایئر کے فیکٹر سے ڈیوائڈ کرنا ہے. سیکنڈ ایئر کا فیکٹر جس طرح آپ اس ٹیبل میں دیکھیں گے کہ 13,000 کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں 1.21 سے, جو کہ سیکنڈ ایئر کا فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر ہے. اب اگر لاسٹ کالم میں اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ کالم میں اس کی ویلیو جو آ رہی ہے دیٹ از 10,743. اٹ مینس کہ جو 13,000 ہمیں ایٹ اینڈ آف ریسیو ہوگا اس کی آج کی ڈیٹ, آج کی ٹرمز میں اگر اس کی ویلیو کیلکولیٹ کی جائے تو وہ 10,743 ہی آئے گی. اب ذرا اس ٹیبل کے اور دیکھتے ہیں تھرڈ ایئر میں کہ ہمارے پاس تھرڈ ایئر میں جو کیش فلو ہے دیٹ از 15,000, اور اس 15,000 کی پریزنٹ ویلیو ٹرمز میں ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی 10% انٹرسٹ ریٹ پہ دیٹ از 11,269.72. اور فورتھ ایئر میں جو ہمارے پاس 18,000 کی کیش فلو ہے اس کا جو پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر ہے 10% پہ دیٹ از 1.4641. اگر ہم 18,000 سے ڈیوائڈ کریں 1.4641 تو ہمارے پاس جو پروڈکٹ آتا ہے دیٹ از 12,294. تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ لیولز آف کیش فلو آ رہے ہیں وہ جس حساب سے اکر ہو رہے ہیں اسی حساب سے ہم ان پہ فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں. تو اس طرح کی کیش فلو کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ جس ٹائم پیریڈ میں وہ کیش فلو آپ ریسیو کر رہے ہیں آپ نے اسی حساب سے اس کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر, پریزنٹ ویلیو ڈسکاؤنٹ فیکٹر یا فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے. یہ بات بہت ضروری ہے. آئی ٹیل یو کہ اگر آپ ڈسکاؤنٹ فیکٹر یا انٹرسٹ فیکٹر جو ہے وہ غلط لگا دیں گے تو آپ کا ڈسیشن جو ہے وہ بالکل آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا اور ڈسیزن جو ہے وہ غلط ہوگا آپ کا.
because just recall your mind to the first lecture that capital budgeting or investment decisions are irreversible. So you people have to be very careful while discounting a cash flow with the different levels, like the one we have, right in this example. اس طرح کی جو ویریشنس آ رہی ہیں کیش فلو میں، اس کے لیے ہمیں بہت کیئرفل رہنا پڑے گا. اب اگر آپ لاسٹ لائن پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ دو چیزیں آپ کو دو ٹوٹل نظر آئیں گے. ٹوٹل جو کیش فلو اکر ہوئی ہے اوور اے پیریڈ آف 4 years at different times, that is equal to 56,000, and as compared to the present value of that 56,000, we've got 43,398. آپ نے یہ دیکھا کہ جو 56,000 جو ہیں وہ ہم 4 سال کے بعد جو ہماری ٹوٹل کیش فلو کی ورتھ ہوگی اس کو اگر 10% کی پریزنٹ ویلیو پہ کنورٹ کریں تو دیٹ از اونلی 43,398. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ٹائم ویلیو آف منی جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اس کے آگے ایک جو کانسیپٹ ہے دیٹ وی شل انشاءاللہ ٹیک اپ ان دا کیپٹل بجٹنگ ماڈیول، جو کہ ہم اپنے فردر اسٹڈیز میں دیکھیں گے. تو آپ کو بتانے کے لیے صرف یہاں پہ جو مقصود ہے وہ دیٹ از دا پوائنٹ کہ فیوچر ویلیو اور پریزنٹ ویلیو کے کانسیپٹس جو ہیں دیز آر ویری کروشل اینڈ یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کا میکنزم کس طرح ہے، کیا ہے، اور ان کو ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور ٹائم ویلیو کے حساب سے آپ اگر اس ایگزامپل کو ہی دیکھیں کہ آپ کے 56,000 جو ہے وہ ود ان 4 years 43,000 کے برابر رہ جاتے ہیں ایک خاص انٹرسٹ ریٹ پہ. تو اس کے لیے جب ہم بزنس ڈیسیشنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کیپٹل ڈیسیشنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا دیٹ از اے کروشل پوائنٹ ٹو ریمبر کہ جی ٹائم ویلیو آف بینیفٹس کیا ہوگا. بیکاز کہ انویسٹمنٹ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ پیریڈ 0 میں ہو رہی ہوتی ہے، وہ کرنٹ پیریڈ میں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے جو بینیفٹ ایمرج ہو رہے ہوتے ہیں وہ فیوچر میں ہو رہے ہوتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. انویسٹمنٹ ڈیسیژن میں جو بینیفٹس آپ گین کریں گے وہ نارملی 5-10 سال کے اوپر جو ہے وہ اسپریڈ ہوئے ہوں گے بینیفٹس. اور بات کیوں ہم کرتے ہیں پریزنٹ ویلیو؟ بیکاز وین وی انٹینڈ ٹو کمپیئر 2 or more things, then اس کے لیے ضروری ہے کہ دا بیس از ہوموجینیس. آپ ایک چیز آج انکر کر رہے ہیں اور ایک چیز آپ ریسیو کریں گے اس کے بینیفٹس اوور سے 5 years اور 10 years، تو دونوں کی بیس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اس لیے ہم فیوچر جو آپ کی کیش فلوز ہیں ان کی بیس کو پریزنٹ میں چینج کر دیتے ہیں اور پھر کمپیئر کرتے ہیں کہ کیا یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ ورتھ وائل ہے، فیزیبل ہے، فائنینشلی وائبل ہے. تو یہ آپ کا ٹائم ویلیو آف منی کا جو کچھ کانسیپٹس تھے امپورٹنٹ وہ ہم نے کیے ہیں. آئے کچھ بات ہم اب کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹس کی. کمپاؤنڈنگ کا کانسیپٹ، جسٹ ریکال یور میموری ٹو کمپاؤنڈنگ کانسیپٹ وی کورڈ ان دا لاسٹ لیکچر. کمپاؤنڈنگ میں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا میجک پلے کرتی ہے، اس میں بہت اسٹرینتھ ہے کمپاؤنڈنگ میں. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں آپ کے پاس یا جو اپرچونیٹیز آتی ہیں انویسٹمنٹ کی، اس میں کمپاؤنڈنگ جو ہے وہ ایک سے زیادہ مرتبہ
ڈیفائن کی گئی ہوتی ہے. فار ایگزامپل کہ ایک انویسٹمنٹ ہے جس پہ کہ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے یا جو ریٹ آف پیمنٹ جو ہے وہ سے 2 مرتبہ کمپاؤنڈ کیا جاتا ہے. ایک انٹرسٹ ریٹ ہے 12% کمپاؤنڈیڈ ہاف ایئرلی. اب جتنی زیادہ کمپاؤنڈنگ ہوگی اتنا زیادہ جو ہے آپ کا بینیفٹ ہوگا. اس میں ایک اگر چھوٹی سی ایگزامپل کو ہم دیکھیں تو ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ کمپاؤنڈنگ جو ہے یہ اس میں اس کے پیچھے کیا میکانزم ہے اور ہم کس طرح کمپاؤنڈنگ کو ہینڈل کرتے ہیں اگر وہ ایک سے زیادہ مرتبہ سال میں بتائی گئی ہو. ایگزامپل چھوٹی سی یہ ہے کہ ایک فار ایگزامپل بینک ہے, وہ 15% انٹرسٹ پے کرتا ہے آپ کے ڈپازٹ جو آپ دیتے ہیں بینک کو اس کو. اب لیکن اس کے ساتھ ایک ٹرم بیان کی گئی ہے کہ 15% کمپاؤنڈیڈ منتھلی. دوسرا بینک ہے وہ آپ کو پے کر رہا ہے 15% انٹرسٹ آن ڈپازٹ کمپاؤنڈیڈ کوارٹرلی. ایک اور بینک ہے جو کہ آپ کو انٹرسٹ پے کر رہا ہے 15% ہی لیکن وہ کمپاؤنڈ کر رہا ہے ہاف ایئرلی. تو ایز اے رول آف تھم کہ جتنی زیادہ کمپاؤنڈنگ ہوگی, جتنے زیادہ پیریڈ ہوں گے کمپاؤنڈنگ میں, آپ کا جو کوٹڈ انٹرسٹ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا. بات ہم کر رہے ہیں افیکٹو اینول ریٹ کی کہ آپ کا افیکٹو اینول ریٹ جو ہے وہ بیسیکلی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی کمپاؤنڈنگ پہ, کہ جو بینک آپ کو منتھلی کمپاؤنڈ کر کے دے رہا ہے اس کا جو افیکٹو ریٹ ہوگا یا افیکٹو اینول ریٹ ہوگا وہ زیادہ ہوگا اس بینک سے جو کہ ہاف ایئرلی کر رہا ہے یا کوارٹرلی کر رہا ہے. اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے اس سلائیڈ میں یہی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر ایک بینک جو ہے وہ 15% ڈپازٹ دے رہا ہے, دیٹ از بینک اے, دیٹ از کمپاؤنڈیڈ منتھلی, دین بینک بی پیز 15% which is compounded quarterly and bank C pays 15% deposit which is compounded half yearly. اب یہ دیکھتے ہیں کہ effective annual interest کیا ہے, اس کو EAR بھی ہم بولیں گے. اگر بینک اے کی بات کرتے ہیں, پہلے آپ کے سامنے جو سلائیڈ آ رہی ہے اس میں فارمولا ہم نے دیا ہوا ہے effective annual rate فائنڈ کرنے کا. Effective annual rate is equal to 1 plus interest over number of period of compounding. I stand for interest and N stand for number of period, compounding period in a year, raised to power N, which is again number of compounding periods in a year minus 1. اس فارمولا کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کو ایک ریٹ دیا گیا ہے جو کہ ایک سے زیادہ مرتبہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے ڈیورنگ 1 ایئر, دین یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ افیکٹو اینول ریٹ کہ اس کا افیکٹو ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہے. فار ایگزامپل ہم نے ایزیوم کیا کہ بینک اے جو ہے وہ 15% آپ کو انٹرسٹ پے کرتا ہے آپ کے ڈپازٹ پہ جو کہ منتھلی کمپاؤنڈ کرتا ہے. تو آئیے دیکھیں اس میں کہ ہم نے اگر وہ ویلیوز پٹ کریں فارمولا میں کہ جو آئی تھا دیٹ از 0.15, انٹرسٹ ریٹ کو ہم ڈیسیملس میں لکھیں گے, ڈیوائڈیڈ بائی 12 کیونکہ کمپاؤنڈیڈ منتھلی ہے, ایک سال میں 12 پیریڈ ہوں گے کمپاؤنڈنگ کے, سو 0.15 اور انٹرسٹ از ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف کمپاؤنڈنگ پیریڈ ان اے ایئر اور ریز ٹو پاور 12. اب اس میں اس کو اگر آپ سمپلیفائی کریں گے تو جو پہلا آپ کو بریکٹس کے اندر نظر آ رہی ہیں فگرز, اس کو اگر آپ سالو کریں گے دا آنسر وڈ بی
1.16075 اور اس میں سے -1 جب کریں گے تو افیکٹو انٹرسٹ ریٹ جو ہے یا افیکٹو اینول ریٹ جو ہے دیٹ از 16.075%. تو آپ نے یہ دیکھا کہ 15% جو ہے وہ اگر منتھلی کمپاؤنڈ ہو رہا ہے تو آپ کا جو افیکٹو ریٹ ہے انٹرسٹ ریٹ دیٹ از سلائٹلی اوور 16%. اب جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح نمبر آف پیریڈ کمپاؤنڈنگ پیریڈ زیادہ ہوں گے افیکٹو اینول انٹرسٹ آپ کا اتنا زیادہ ہوگا, دیٹ ول بی گریٹر. اب دوسرے بینک کی طرف چلتے ہیں. بینک بی جو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کوارٹرلی آپ کو کمپاؤنڈنگ کرتا ہے, 15% ہی دے رہا ہے لیکن کمپاؤنڈنگ کیا ہے کوارٹرلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں ہمارے پاس 4 کوارٹرز ہوں گے. 4 کوارٹرز کو اسی حساب سے اس فارمولا میں ہم نے رکھا کہ 0.15 ڈیوائڈیڈ بائی 4 اور ریز ٹو پاور 4, تو ہمارے پاس بریکٹس کے بعد جو ویلیو آتی ہے دیٹ از 1.15865. اس میں سے -1 کیا تو افیکٹو جو ریٹ آیا ہمارے پاس دیٹ از 15.865%. آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو 15% منتھلی کمپاؤنڈ ہو رہا ہے دیٹ از 16.075%, اور جو کوارٹرلی ہو رہا ہے کمپاؤنڈنگ دیٹ از لوور دین 16.075, دیٹ از ڈاؤن ٹو 15.865%. کمپاؤنڈنگ پیریڈ, نمبر آف کمپاؤنڈنگ پیریڈ کم ہو گئے, 12 سے 4 ہوئے. دین افیکٹو اینول اور افیکٹو انٹرسٹ ریٹ جو ہے آپ کا وہ تھوڑا سا کم ہو. اب چلتے ہیں اگلے بینک پہ. بینک سی جو ہے وہ ہمیں کیا پرووائڈ کر رہا ہے 15%, لیکن وہ ہاف ایئرلی کر رہے ہیں. اگر بینک سی کا اس کو دیکھیں آپ کہ بینک سی میں کمپاؤنڈنگ پیریڈ جو ہیں وہ 2 ہو گئے. فارمولا میں 0.15 جو انٹرسٹ تھا یا آئی تھا اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا کمپاؤنڈنگ پیریڈز پہ, یعنی کہ 2 پہ ڈیوائڈ کر دیا. ہمارے پاس جو سولوشن آیا دیٹ واز 1.15625 جو کہ پروڈکٹ تھا بریکٹس میں جو ہم نے فگرس یہ فارمولا کو سالو کیا, اور افیکٹو اینول انٹرسٹ 15.5625% آ گیا. اگر آپ غور کریں تو یہ جو کمپاؤنڈنگ کوارٹرلی تھی اس سے بھی کم ہے, 15.86% سے دیٹ از ڈاؤن ٹو 15.56%. سو دیٹ از دی پاور آف کمپاؤنڈنگ. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس جتنی زیادہ ایک سال میں جو ہے وہ کمپاؤنڈنگ ہوگی آپ کا جو افیکٹو ریٹ ہے وہ زیادہ ہوگا. تو یہ آپ کا ایک کانسیپٹ تھا افیکٹو انٹرسٹ ریٹس کا. اب اس کو تھوڑا سا اور اسٹرینتھن کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو. ایک اور ایگزامپل اگر آپ سلائیڈ دیکھیں, a bank offers 12% compounded quarterly. If you place 1,000 in an account today, how much you have at the end of 2 years? And what is EAR, effective annual rate? اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو 12% ڈپازٹ مل رہا ہے جو کہ کمپاؤنڈڈ ہے, کوارٹرلی بیس پہ ہو رہا ہے کمپاؤنڈ, اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے انویسٹمنٹ کی ورتھ کیا ہے ایٹ دا اینڈ آف سیکنڈ ایئر. ایک پارٹ یہ ہے اس کوشچن کا. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ کا افیکٹو ریٹ کیا ہے. اب دیکھیں اس سولوشن کو کہ افیکٹو انٹرسٹ ریٹ پہ وہی فارمولا اپلائی کیا ہم نے, جو انٹرسٹ ہے 0.12 اس کو ڈیوائڈ کیا 4 پہ اور ریز ٹو پاور 4. ہمارے پاس جو افیکٹو ریٹ آیا دیٹ واز 12.55%. آپ نے یہ دیکھا کہ ہمیں ڈپازٹ پہ 12% مل رہا ہے لیکن افیکٹو جو اس کا ریٹ آ رہا ہے وہ دیٹ از مور دین 12%, 12.55%. اور اسی
کو اگر ریٹ کو ہم یوز کریں ٹو ورک آؤٹ آر فیوچر ویلیو, تو ہمارے پاس جو فیوچر ویلیو آئے گی دیٹ وڈ بی 1266.75, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے سال 12% اور پھر جو اس پہ انٹرسٹ آیا تھا وہ بھی ری انویسٹ ہوا اور پھر اس پہ بھی 12% اگلے سال کا, تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی مور دین 12%. یہی چیز آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے. اس کو آپ دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ کوٹڈ ہے دیٹ از 12%, اور کمپاؤنڈنگ کیسے ہو رہی ہے, کوارٹرلی. یعنی کہ اگر 12% کو آپ 4 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ایک کوارٹر کا انٹرسٹ کیا آ جاتا ہے, 3%. اب اگر آپ اپنے پیریڈز کو دیکھیں کہ ایک سال میں آپ کے 4 کوارٹر اور دوسرے سال کے 4 کوارٹر, یعنی کہ نمبر آف پیریڈز جو ہیں وہ کتنے ہو گئے, 8. سو وی کین فائنڈ آؤٹ دا ورتھ آف دس انویسٹمنٹ ان اے ڈفرنٹ وے, کہ آپ 3% کا انٹرسٹ رکھ لیں, نمبر آف پیریڈ 8 کرتے ہیں. سولوشن پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں لاسٹ لائن پہ, کہ اگر ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 3% ہے, ریز ٹو پاور 8, 1.03 ریز ٹو پاور 8, اور اس کو اوریجنل آپ کی جو پریزنٹ ویلیو ہے انویسٹمنٹ کی اس سے اگر ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس جو فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر آئے گا 3% پہ فار 8 ایئرس یا 8 پیریڈس, دیٹ از 1.2667, اور اس کو ملٹیپلائی جب ہم نے 1000 پہ کیا تو ہماری فیوچر ویلیو آئی دیٹ از 1266.77. ایک فریکشن کا فرق ہے. جس طرح ہم نے افیکٹو اینول جو ریٹ تھا وہ فائنڈ آؤٹ کیا, اور اگر ہم نے اس طرح جو ہے وہ پریزنٹ ویلیو کے تھرو کیا تو ہمارا آنسر بالکل ایک جیسا ہے. تو افیکٹو اینول ریٹس جو ہوتے ہیں وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں نمبر آف کمپاؤنڈنگ پیریڈس پہ. دس از ٹو ریمبر کہ جتنی زیادہ کمپاؤنڈنگ ہے آپ کی اتنی زیادہ ہی آپ کا افیکٹو جو اینول ریٹ ہے وہ ہوگا. تو یہ آپ کے جو ٹائم ویلیوز کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے کانسیپٹس, اس کو ہم نے دیکھا کہ فیوچر ویلیو, پریزنٹ ویلیو, ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز, اس کو ہم اور افیکٹو اینول ریٹس کی بات کی. اب اپنے اس ٹاپک کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. جس طرح کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ٹائم ویلیو کے بعد ہم بانڈ ویلیویشنس کو کریں گے, تو اب سیکنڈ جو اسٹیپ ہے ویلیویشن میں اس میں ہم چلتے ہیں بانڈ ویلیویشنس پہ. اسٹوڈینٹس, ایک چیز بانڈس کے حوالے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں کہ بانڈ جو ہوتا ہے وہ بھی ایک اٹس اے ڈیٹ سیکورٹی. جب بھی کمپنیز کو کیپٹل کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے پاس ڈفرینٹ سورسز ہوتے ہیں کیپٹل کو ریز کرنے کے لیے. جس طرح کہ ہم نے پہلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ انیشیل پبلک آفرنگس ہوتی ہیں شیئرس کی, کمپنیز شیئر کو لانچ کرتی ہیں اپنے جنرل پبلک کو پرائمری مارکیٹ میں. اس کے بعد بینک کے لونس, وہ بھی بینک سے بھی سورسز آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹو ریز فنڈس, ٹو ریز منی. بیسیکلی جو بھی سورسز ہوتے ہیں ان کو ہم یا ایکویٹی میں کلاسیفائی کرتے ہیں یا ڈیٹ میں کرتے ہیں. بانڈس جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک ڈیٹ فنانسنگ ہے, لیکن یہ عام جو بینک والا ڈیٹ ہوتا ہے, بینک کے جو لون ہوتے ہیں ان سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ بھی پبلک کو آفر کیا جاتا ہے لائک شیئرس. جس طرح کامن اسٹاک کو کمپنی لانچ کرتی ہے, انیشیل پبلک آفرنگ جب ہوتی ہے, اسی طرح بانڈس بھی جو ہے وہ پبلک کو آفر کیے جا سکتے ہیں. پرائیویٹ پلیسمنٹس بھی ہو جاتی ہیں, انسٹیٹیوشنس کو بھی دیے جاتے ہیں. لیکن فرق یہ ہوتا ہے
کہ جو شیئرز آپ کے ہوتے ہیں وہ ان کو کمپنی جو ہوتی ہے وہ ریڈیم نہیں کرتی, ان کو پے بیک نہیں کرتی. اگر کسی انویسٹر نے کچھ شیئرز خریدے ہیں اور سبسیکوینٹلی he or she intends to dispose of that investment, ان کو they have to contact or they have to jump in the secondary market, stock exchanges جو ہوتے ہیں اس میں جا کے اپنی انویسٹمنٹ کو لیکویڈیٹ کرنا پڑے گا, کمپنی واپس نہیں لے گی. ان لائک دس بانڈ جو ہوتا ہے اس کی ایک ڈیٹ مینشن کی گئی ہوتی ہے, ایک میچورٹی ڈیٹ ہوتی ہے. جو کانٹریکٹ ہوتا ہے بانڈ کا, انڈینچر جس کو بولتے ہیں, اس میں ایک پیریڈ ڈٹرمنڈ ہوتا ہے, دا کمپنی ول پے آف دس لون سچ اینڈ سچ ڈیٹ, اینڈ ڈیورنگ دیٹ پیریڈ کمپنی جو ہے وہ بانڈ ہولڈر کو انٹرسٹ پے کرتی ہے. نارملی یہ جو بانڈس ہوتے ہیں یہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, 10 ایئرس, 20 ایئرس, 30 ایئرس. پاکستان میں تو اتنے کامن نہیں ہیں یہ بانڈ, لیکن اگر ہم دیکھیں ویسٹ میں, یونائٹڈ اسٹیٹس یا یورپ میں دیکھیں تو 100 ایئرس بانڈ بھی ہوتے ہیں. اس میں ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کمپنی کا بانڈ ہولڈر کے ساتھ کہ کمپنی آپ سے یہ پیسہ لے لے گی, اور ان ادر ورڈ یو ول پے کمپنی دس اماؤنٹ. اس کے اگینسٹ کمپنی ایک آپ کو ڈاکومنٹ دے دیتی ہے, ایک سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے, دیٹ از کالڈ بانڈ. اب اس کی ڈفرینٹ ٹرمس اور کنڈیشنس ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے اس میں جو اس کی مین کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, how much interest will be paid, and the other thing is how many times. Either the company will pay interest after 1 year, or the company will pay interest in 6 monthly installments, or after the end of every 6 months. اور maturity کی بات ہوتی ہے کہ after 10 years the company will pay the principal amount back to the investor or the bond holder. بانڈ اور اکویٹی کو آپ نے مکس اپ نہیں کرنا, تھوڑا ذہن میں رکھیں کہ بانڈ جو ہے وہ بیسیکلی ایک لون انسٹرومنٹ ہے, اور اس کو ایک سرٹن پیریڈ کے بعد کمپنی جو ہے وہ ریٹرن کرتی ہے. جس طرح بینک کا لون ریٹرن ہو جاتا ہے, یہ بھی لون جو ہے یہ کمپنی جو ہے وہ سیٹل کر دیتی ہے فیوچر ڈیٹ پہ. اب بانڈ کے ساتھ کچھ ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ ایسوسیٹیڈ ہیں, آئیے ان کو بھی سمجھ لیں. پہلے سب سے پہلے تو ایک ٹرمینالوجی ہے کوپون پیمنٹس کی. کوپون پیمنٹ جو ہے یا انٹرسٹ جو ہے, یہ اینول جو آپ کو انٹرسٹ ہے وہ اماؤنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل کہ ایک بانڈ ہے which pays 100 rupees every year, so the coupon payments جو ہیں that is 100 per year. coupon rate ہوتا ہے, coupon interest rate, basically جو آپ کو کیش ملا ہے in terms of interest at the end of a period, اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں ایکسپریس کر دیں, یعنی کہ انٹرسٹ ڈیوائڈیڈ بائی انویسٹمنٹ, تو وہ آپ کا کوپان انٹرسٹ ریٹ آ جائے گا. اس کے بعد ایک اور ٹرم ہوتی ہے جس کو ہم فیس ویلیو بولتے ہیں, پار ویلیو بھی ہوتی ہے. یو کین یوز دیز ٹرمس انٹرچینجبلی, فیس ویلیو اور پار ویلیو. یہ وہ ویلیو ہوتی ہے جو کہ بانڈ کی سے ڈینومینیشن کو ظاہر کرتی ہے کہ کتنی انویسٹمنٹ ہے. آپ نے 1000 روپیز ہے, 5000 کا ہے, فیس ویلیو کتنی ہے. تھوڑا سا میں آپ کو اور بتا دوں کہ ٹوٹل انویسٹمنٹ اور فیس ویلیو میں فرق ہوگا. فیس ویلیو وہ جس طرح شیئر کی ایک ویلیو ہوتی ہے کہ ہر شیئر جو ہے فار ایگزامپل وہ 10 روپیز کا ہوگا, آپ جتنے مرضی شیئرز خرید لیں,
آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کیا ہوگی؟ فیس ویلیو انٹو نمبر آف شیئرس، وہ ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے. اسی طرح اس میں بھی پار ویلیو اس لون ڈاکومنٹ کی، اس بانڈ کی ایک ہوگی، say 1000، اور ٹوٹل انویسٹمنٹ آپ کی کیا ہوگی کہ ملٹی پلائڈ بائی جتنا بھی آپ نے نمبر آف بانڈس خریدنا چاہ رہے ہیں. تو فیس ویلیو جو ہے وہ اماؤنٹ ہے جو کہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد، ایک خاص عرصے کے بعد جو ہے کمپنی واپس کر دے گی. اس میں تھوڑا سا فرق بھی آ جاتا ہے ڈیفینیشنس میں کہ بعض اوقات جو بانڈ ہوتے ہیں وہ اپنی فیس ویلیو سے کم پہ جو ہے وہ سیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور میچورٹی پہ فیس ویلیو آپ کو ریٹرن ہو جاتی ہے. اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، وہ بھی ٹرمینالوجی میں آ جائے گی. اس کے بعد میچورٹی ڈیٹ ہوتی ہے. میچورٹی ڈیٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس ڈیٹ پہ کمپنی جو ہے وہ پرنسپل آپ کی انویسٹمنٹ واپس کر دے گی. میچورٹی ڈیٹ، جس ڈیٹ پہ بانڈ یا آپ کی انویسٹمنٹ میچور ہو جاتی ہے وہ میچورٹی ڈیٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹرم جس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے ڈسکاؤنٹ بانڈس. ڈسکاؤنٹ بانڈس ایسے بانڈس ہوتے ہیں کہ جو اپنی فیس ویلیو یا پار ویلیو سے کم پہ سیل ہوں. فار ایگزامپل کہ ایک بانڈ کی فیس ویلیو 1000 ہے اور وہ اس وقت، اور وہ مارکیٹ میں جب آفر ہوتا ہے تو 700 کا ہو جاتا ہے آفر. ایک ڈیپ ڈسکاؤنٹ ہے اس کے اندر امبیڈڈ ہے کہ یو ول پے 700 ٹوڈے اینڈ یو ول گیٹ 1000 آفٹر 5 years اور آن دا میچورٹی ڈیٹ. اس طرح کے بانڈس کو زیرو کوپان بانڈس بھی کہتے ہیں یا زیروز بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کو انٹرسٹ جو ہم دیکھ رہے تھے پچھلی ایگزامپل میں ایٹ دا اینڈ آف ایوری ایئر اور 6 monthly کمپنیز پیز انٹرسٹ. لیکن اس سناریو میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو انٹرسٹ پے نہیں کیا جا رہا کوئی. آپ کو ایٹ میچورٹی ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو جو واپس کی جائے گی آپ کی انویسٹمنٹ، اسی میں ہی آپ کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ شامل ہوگا. یو پیڈ 700 اینڈ یو ول گیٹ 1000 ایٹ دا اینڈ آف دا بانڈ ڈیوریشن پیریڈ. یہ ڈسکاؤنٹ بانڈ. اس کی ایک اور ورژن بھی آئے گی انشاءاللہ، اس کو ہم جب کچھ ایگزامپلس ٹیک اپ کریں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی صرف جو بیسکس ٹرمینالوجیز ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ایک دوسری سائڈ جو ڈسکاؤنٹ بانڈ کی ہے وہ پریمیم کی ہے. پریمیم بانڈ کہ بانڈ وچ ہیز اے پرائز اوور اینڈ ابو اٹس فیس ویلیو اور اٹس پار ویلیو. کہ ایک ایسا بھی بانڈ ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل 1000 کا پرچیز کیا لیکن اس کی مارکیٹ میں ویلیو جو ہے وہ سے 1100 ہے. یا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ میں شیئرز سبسکرائب ہوتے ہیں، آئی پی اوز ہوتے ہیں، تو شیئر کی فیس ویلیو جو 10 روپیز کی ہوتی ہے لیکن کمپنی آپ کو آفر کر رہی ہوتی ہے 50 کا. پریمیم پہ 30 روپیز کا یا 40 روپیز کا پریمیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بانڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی فیس ویلیو سے زیادہ جو ہے وہ سیل ہو رہے ہوتے ہیں. اس کا بھی ہم ڈیفینیٹلی کیلکولیشنس میں اور ایگزامپلس میں اس کو دیکھیں گے. ایک اور ٹرمینالوجی جو اس میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے ییلڈ ٹو میچورٹی کی. ییلڈ ٹو میچورٹی جو ہے اٹس اے ویری کروشل کانسیپٹ. دیکھیں کوپان ریٹ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا انٹرسٹ اور پرنسپل انویسٹمنٹ جو ہے اس کا ایک ریلیشن شپ ہے جس کو آپ پرسنٹیج میں ڈیفائن کر دیتے ہیں.
جو yield ٹو میچورٹی ہے یہ اصل میں مارکیٹ کا ایک فنومینا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت کیا انٹرسٹ جو ہے اس رسک کی، سملر رسک کی انویسٹمنٹس پہ چل رہا ہے. ان ادر ورڈس پرٹیکولر انویسٹمنٹ پہ اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو ہم yield ٹو میچورٹی بولتے ہیں. دیکھیں آپ کا کوپون ریٹ تو 10% ہو سکتا ہے، لیکن مارکیٹ میں ڈیلی بیسس پہ ریٹس جو ہیں وہ فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کم بھی ہو جاتا ہے، زیادہ بھی ہو جاتا ہے. اب فار ایگزامپل ایک بانڈ جو جب انیشیٹ ہوا تھا، اوریجنیٹ ہوا تھا، تو اس وقت کوپون ریٹ جو ہے وہ سے 10% ہی تھا، لیکن مارکیٹ کا ریٹ جو ہے اس کو بھی ایزیوم کر لیں کہ 10% ہے. لیکن 2 سال کے بعد مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ 11% ہو جاتا ہے اور اٹ از ڈاؤن ٹو 9%. دین جو بہت زیادہ کروشل چیز اس وقت ویلیویشن میں ضروری ہوتی ہے، دیٹ از yield ٹو میچورٹی. اٹ از دا انٹرسٹ ریٹ، پریویلنٹ انٹرسٹ ریٹ ایک خاص ٹائم پہ جو ہوتا ہے اس کو ہم yield ٹو میچورٹی کہتے ہیں. کرنٹ yield یا کوپون ریٹ، یہ جو کانسیپٹس ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ 2 ڈفرینٹ فنومیناز ہیں. تو یہ آپ کے جو کچھ کانسیپٹس ہیں جو کہ آپ کو بانڈ ویلیویشن میں بہت مدد دیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بانڈ کو ہم بانڈ کی ویلیویشن کس طرح کریں گے. جس طرح آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ایک انویسٹمنٹ آپ کریں گے بانڈس میں، آپ کو ایٹ دا اینڈ آف ایوری ایئر آپ کو انٹرسٹ ملے گا. ایک تو سناریو یہ ہے کہ آپ نے اوریجنلی پرچیز کیے بانڈس، تو اس کی آپ ویلیو، پریزنٹ ویلیو اور فیوچر کیش فلو کس طرح ورک آؤٹ کریں گے. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے ڈیورنگ دا ٹینیور آف دا بانڈس بانڈ ایکوائر کیے. فار ایگزامپل ایک بانڈ جو ہے وہ 10 سال پہلے انیشیٹ ہوا تھا فار 30 ایئرس، تو آپ نے 10th ایئر میں خریدا ہے، تو اب بانڈ کی ویلیو کیا ہوگی. 2 سیناریوز. تو ایک چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بانڈ کے ساتھ انٹرسٹ ایسوسیٹ ہوتا ہے وہ اینوٹی کی شکل میں ہوتا ہے. I'm sure کہ آپ کے ذہن میں اینوٹی کا کانسیپٹ ابھی فریش ہوگا. ایک سیریز ایکول لیول آف پیمنٹس ایکولی اسپیسڈ، وہ اس کو ہم اینوٹی بولتے ہیں فار اے فکسڈ نمبر آف پیریڈ. کہ آپ کو ایک بانڈ جو ہے وہ سے 60 یا 100 روپیز کی پیمنٹ جو ہے پر ایئر کرتا ہے فار 20 ایئرس، تو دس از اینوٹی. ٹھیک ہے. تو اس میں جس طرح ہم نے اینوٹی کو ویلیو کیا تھا اسی طرح ہم اس میں بھی وہی فارمولاز اور وہی کانسیپٹس جو ہیں ان کو اپلائی کریں گے. اب دیکھیں بانڈ کو ویلیو کرنے کے لیے، اس کی ویلیویشن کے لیے، اس کی پریزنٹ ویلیو فائنڈ کرنے کے لیے بیسیکلی ہمیں 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. فرسٹ آف آل تو ہمیں اس کی میچورٹی ڈیٹ کا پتہ ہونا چاہیے. اگر تو آپ نے اوریجنلی پرچیز کیا ہے بانڈ اوریجنل سیلز کے تھرو، تو جتنے نمبر آف ایئرس ہیں ریمیننگ ٹل میچورٹی وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ یہ 10 سال یا 20 سال ہیں یا 30 ایئرس ہیں. ان ادر کیس when you buy a bond subsequent to original sale, then you must be aware of the fact that how many years to go for this maturity, because
یہ ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے 10 سال گزر جانے کے بعد ایک بانڈ خریدا ہے وچ از 30 ایئرس بانڈ, دین دا اسٹریم آف کیش فلو دیٹ ول arise to you is 20 years, not 30 years, right? تو نمبر آف ایئرس ٹو میچورٹی آپ کے پاس ہونا چاہیے. دوسری بات اس کی فیس ویلیو ہے کہ بانڈ کی فیس ویلیو کیا ہے یا پار ویلیو کیا ہے. اس کو پھر ایک چیز میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے مکس اپ نہیں کرنا. مارکیٹ ویلیو از سم تھنگ ڈفرینٹ, کہ اس وقت مارکیٹ میں اس بانڈ کی کیا پرائس ہے, دیٹ از اے ڈفرنٹ ویلیو. وی آر کنسرنڈ کہ اس کی فیس ویلیو کیا ہے, پار ویلیو کیا. اس کے بعد کوپان انٹرسٹ یا آپ کا کوپان انٹرسٹ ریٹ یا کوپان پیمنٹس کیا ہیں اس کی, اور ان کی فریکوینسی کیا ہے. کوپان پیمنٹس جو ہیں وہ یا انٹرسٹ جو ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے, اور کوپان پیمنٹس جو ہیں وہ سال میں 1 مرتبہ ہیں, 2 مرتبہ ہیں, ہاف ایئرلی ہیں, اس چیز کو. اینڈ دین دا مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ اور ییلڈ ٹو میچورٹی, کہ آپ کے پاس اس وقت جو کرنٹ مارکیٹ ریٹ ہے اس طرح کی سیکیورٹیز پہ, اس طرح کی سملر رسک والی سیکیورٹیز پہ کیا ریٹ چل رہا ہے انٹرسٹ کا. ان 4 چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں تو ہم بانڈ کی ویلیو جو ہے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا ریوائز کروا دیتا ہوں جو کانسیپٹس بانڈس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, کہ بانڈ میں جو کوپان انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ دیٹ از اے ڈفرینٹ, اینڈ ییلڈ ٹو میچورٹی یا مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. انٹرسٹ ریٹس جو ہوتے ہیں وہ فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں, اوپر نیچے آ جاتے ہیں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک فنکشن ہے. اس چیز کو آپ نے کوپان ریٹ اور ییلڈ ٹو میچورٹی اور ڈیٹ اور اکویٹی کے کانسیپٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے جب بھی ہم بانڈ کی ویلیویشن کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بانڈ کی ویلیویشن کے ڈفرینٹ ایگزامپلس کریں گے اور ڈفرینٹ سیناریوز دیکھیں گے کہ کس سیناریو میں ہم بانڈ کی ویلیویشن کس طرح کرتے ہیں. I will advise you کہ آپ نے جتنے بھی کانسیپٹس پڑھے ہیں ٹائم ویلیو میں, فار ایگزامپل جو پریزنٹ ویلیو کا ہے یا جو فیوچر ویلیو کا ہے, اینوٹیز کی ویلیویشن کا ہے, اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اور اس کو کانسیپٹ کو بہت زیادہ آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے. بانڈ ویلیویشن انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.